اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، فتنوں کا دورہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ آخر زمانے میں فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے، اور آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ فتنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ کبھی وہابی دیوبندیوں کا فتنہ ہے، اور رافضیوں کا فتنہ ہے، اور اب ایک نیا فرقہ، ایک نیا فتنہ مولائی نام کا پیدا ہو گیا ہے۔ چند لوگ ہیں برادران اہل سنت جن کو شاید کسی بھی چیز کی تمیز نہیں ہوگی، کچھ پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا ہے۔ ان کے چند ملا ہے جنہوں نے کچھ چیزوں کو رٹ لیا اور اسی کے اعتبار سے یہ جس کو چاہتے ہیں اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ برادران اہل سنت، ویڈیو سننے سے پہلے سب سے میری گزارش یہ ہے کہ گالی گلوچ اگر کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں نہ آئیے گا، اور اگر دلیل سے بات کرنی ہو تو پھر دلیل سے بات کیجیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیا جائے گا۔ برادران اہل سنت، آئیں قرآن مقدس جو ہماری اور آپ کی سب کی متفقہ کتاب، بلکہ پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے۔ اور برادران اہل سنت، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں حدیث پیش کروں گا تو شاید کوئی گستاخ کہہ دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث پیش کروں گا تو شاید کوئی کہہ دے کہ یہ حدیث ہم نہیں مانتے۔ لیکن برادران اہل سنت، مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں بے شمار فرقے ہونے کے باوجود بھی کسی بھی فرقے میں ابھی اتنے خبیث لوگ پیدا نہیں ہو جو قرآن کی آیت کا بھی انکار کر دے۔ اس لیے آئیں قرآن مقدس ہی سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مقدس فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ قرآن مقدس کی سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ بڑے ہیں رتبے کے اندر ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ رتبے میں چھوٹے ہیں جنہوں نے بعد میں کیا، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے وعدہ فرما لے جنت کا تو اس کو جہنمی بولنے والا قرآن کا منکر ہے اور جہنمی ہے، وہ خود جہنمی ہے، وہ خود کافر ہے۔ اس بات کی تمام لوگ تصدیق کریں گے۔ تو برادران اہل سنت، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جنہوں نے بعد فتح مکہ خرچ کیا، جیسے حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ دونوں میں رتبے میں برابر نہیں ہے، پہلے والے بڑے ہیں، بعد والے کم ہیں، اس سے انکار کسی کو نہیں ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کی حرکتیں اتنی زیادہ، اللہ پاک رحم فرمائے، کہ وہ صحابہ اکرام پر طعن و تشریح کرتے ہیں، جب قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کلا وعد اللہ الحسنی، ان سے جنت کا وعدہ اللہ فرما چکا، واللہ بما تعملون خبیر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو جانتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یار ان کے کاموں پر انگلی کرنے والے، نکتہ چینی کرنے والے؟ کچھ لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کر کے دوسرے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کر رہے ہیں، تو وہ جان لے اچھی طرح سے کہ اللہ مولا کائنات اس آدمی سے خوش ہو ہی نہیں سکتے ہیں جو قرآن مقدس کی کسی آیت کا انکار کرتا ہو۔ آئیں آگے بڑھے، تفسیر بھی بتا دوں میں، یہ تفسیر روح البیان ہے میرے پاس میں، اور تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ لا یستوی منکم، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا جو ہے تو فرماتا ہے کہ اے مومنو، تمہارے میں سے برابر نہیں۔ شان نزول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے بہت سا مال خرچ کیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ بہت بڑا اجر پا گئے ہیں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، یعنی وہ فتح مکہ جس کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہوا۔ حدیث شریف میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، یہاں جہاد اور نیت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آگے پڑھے تو اولئک سے وہاں مراد وہی جو قبل فتح مکہ خرچ کرنے اور جنگ کرنے والے ہیں، ان سے سابقون الاولون مہاجرین و انصار مراد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اعظم درجہ، بڑے درجات والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند رتبہ ہے، بلند مرتبہ ہے، ظاہر ہے کہ مرتبہ بلند ہوگا تو مرتبے والا بھی بلند ہوگا۔
من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی، اس لیے کہ پہلے والوں نے مال و نفس، عزت اسلام اور اس کے اہل قوت سے پہلے خرچ کیا، جبکہ اس وقت اسلام کی قوت کو مال و نفس کی نصرت کی اشد ضرورت تھی، اور فتح مکہ کے بعد والوں نے جب خرچ کیا تو اس وقت اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل تھا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اب انفاق و قتال کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنا فتح مکہ سے پہلے تھی۔ حدیث شریف میں ہے، جو لوگ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں وہ سن لیں حدیث پاک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان قریب تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جن کے بالمقابل تم اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم افضل ہیں یا وہ؟ فرمایا، اگر ان کا احد کے برابر سونا خرچ کرے، ان کا کوئی احد کے برابر سونا خرچ کرے، وہ ایک درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی اس کے آدھے کو تمہارے اور عام لوگوں کے درمیان۔ یہی آیت فرق بتاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقابلے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے تو بھی وہ صحابہ کرام کے ایک درجے کو، بلکہ آدھے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، اور انہی صحابیوں کی شان میں گستاخیاں کرنے کا آج ماحول بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، اور حضرات پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ اس میں مسئلہ سمجھ لے پہلے کہ اس میں اشارہ ہے صحابہ کرام کے فضائل میں ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی اچھے ثواب کا وعدہ کیا، اور اس سے جنت مراد ہے۔ یہ نہیں کہ جنت کا وعدہ صرف اولین کے لیے ہے اور بعد والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ لاحقین کے لیے نہیں۔ ہاں، درجات مختلف ضرور ہے دونوں کے، لیکن پہلے والوں کے لیے بھی جنت ہے، یعنی مولا علی بھی جنتی ہے، طلحہ و زبیر بھی جنتی ہے، اماں عائشہ بھی جنتی ہے، امیر معاویہ بھی جنتی ہے، ابو سفیان بھی جنتی ہے، بعد میں جتنے حضرت وحشی بھی جنتی ہے، حضرت بلال بھی جنتی ہے، لیکن دونوں کے درجوں میں فرق ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کہ تم عمل کرتے ہو خبردار ہے، یعنی اللہ پاک جانتا ہے کہ تم آگے کیا کرنے والے ہو، کیسا عمل کرنے والے ہو، یہ تو اللہ پاک کو معلوم ہے۔ تو جب اللہ پاک کو معلوم ہے، اس کے باوجود اس نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا، تو آج کا کوئی رافضی، آج کا کوئی شیعہ، آج کا کوئی بد مذہب، آج کا کوئی بددین مطلب جو ہے تو صحابہ کرام پر بھونکے تو ہم اس کے بھونکنے کو نہیں دیکھیں گے، اور اس پر وہ اگر وہ دلیل دے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کتاب اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں ان کا جنتی ہونا لکھا ہوا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، عجیب جہالت کی بات ہے۔ ارے اللہ کے کلام کا انکار تو نہیں کر سکتا کوئی بھی، جب تم فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، فلاں کتاب میں لکھا ہے انہوں نے ایسا کیا، تو اللہ تو فرمانا ہے واللہ بما تعملون خبیر، ہمیں تو معلوم ہے تم کیا کرنے والے ہو، تو اللہ کو تو سب معلوم تھا، اس کے باوجود اللہ فرمانا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر بھی آپ کو یقین نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی آپ کو یقین نہیں ہے، جبکہ خود قرآن مقدس فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، بات کے لکھنے والوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے، لکھنے والوں کے جو ہے تو راویان جو ہے تو وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن برادران ملت اسلامیہ چھاپنے والے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ غلط ہو سکتا ہے اور نہ وہ غلط ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بات کے معاملات بھی جانتا ہے، اس کے باوجود ان سے وعدہ فرما لیا جنت کا، تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں یار کہ ان کو جنتی نہ کہا یا ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو منہ میں۔ آج کچھ لوگ ہیں جو امیر معاویہ کو منہ بھر بھر کر گالیاں دے رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور اسی طرح اور دیگر صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، جبکہ اہل سنت کا مسلک تو یہ ہے جس کو اہل سنت کے امام نے 14ویں صدی کے مجدد نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی بھی برداشت نہ کی جائے، اور اہل بیت اکرام بھی ہماری محبت کے ہمارے لیے ان کی محبت بے حد ضروری ہے، بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ان سے محبت کی جائے، کہ جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اور جو سنی ہوگا وہ اہل بیت سے ایسی محبت نہیں کرے گا، جاہلانہ محبت نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایسی محبت کرے گا جس کا حکم قرآن و حدیث نے دیا ہے۔ تو قرآن و حدیث نے دونوں صحابہ اکرام کے بارے میں، جو پہلے ایمان لائے ان کے بارے میں، جو بعد میں ایمان لائے ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں حکم فرما دیا کہ وہ جنتی ہے۔ اور برادران ملت اسلامیہ، ایک آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کروں۔ میں نے ابھی ایک آڈیو سنی ایک شخص کی، وہ خبیث کہہ رہا ہے کہ جو مولا علی سے افضل کسی کو مانے وہ کافر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب آئیں اس کے فتوے کی زد میں کون آیا یہ خود دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابق ہیں، آپ کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر، تیسرے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اور میرے ہاں ہر وہ شخص لایا جائے جو مجھ کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے
تو اسے میں کوڑے ماروں گا اور ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی ساقط کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث کے کہنے کے مطابق کہ جو حضرت مولا سے کسی کو افضل مانے وہ کافر ہے، تو خود مولا علی کو کافر کہہ دیا اس نے۔ یہ مولا علی کی محبت ہے؟ مولا علی سے دشمنی ہے، عداوت ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، تو فتنوں کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بچائے رکھے اور یاد رکھے مسئلہ ہمیشہ اہل سنت کے علماء سے پوچھے، اسی میں آپ کی کامیابی و کامرانی ہے۔ برادران اہل سنت، حق بات میں نے واضح کر دی، قرآن مقدس آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب قرآن مقدس کے مقابلے میں کسی اور کتاب کو ہرگز نہیں مان سکتا۔ اگر کوئی مانتا ہو تو وہ جہنم میں جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس کو ماننے والے، ہمارے اللہ نے جو فرما دیا، ہمارا اللہ سچا ہے، وہ جو فرما دے وہ حق ہے، اور ہم اسی پر عمل کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو قرآن مقدس کی تمام باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، وہی مومن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو، آپ کو، سب کو حق کہنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔